بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بخاری و مسلم شریف میں شراب پینے والے کی سزا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں 40 جوتے تھی۔ شراب پینے والے کو 40 جوتے یا لکڑی کی ٹہنیوں سے مارا جاتا اور 40 کی تعداد کو پورا کیا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ سزا برقرار رہی، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام وسیع ہوا اور بہت ساری فتوحات بھی ہوئی، جس کے باعث شراب نوشی مزید بڑھ گئی، تو پھر اس حد کو بڑھانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کہا کہ جو شراب پیتا ہے وہ اول پھول بکتا ہے اور مسلمانوں پر تہمت لگاتا ہے۔ قرآن کریم میں تہمت لگانے والوں کو جو سزا ہے وہی شراب پینے والے کے لیے مقرر کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے شراب پینے والوں پر 80 کوڑوں کی حد مقرر کر دی۔ دوستو، یہ تو شراب پینے والوں کے لیے دنیاوی اور ظاہری سزا مقرر کی گئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ جو بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے ان میں نفع بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ دنیاوی فائدے سے بڑھ کر ہے۔ شراب پینے پر کیا وعید کی گئی اور کیا سزا شراب پینے والے کے لیے آخرت میں انتظار کر رہی ہے۔ شراب پینے والے کے حوالے سے باپ کا بیٹی کے لیے کیا رویہ تھا، اور اسی حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر ایک جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پٹھان وائس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستو، اگر شراب کے حکم کے متعلق بات کی جائے تو اس پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، ہاتھ پھیلائے کہ اے رب العالمین، شراب کے حوالے سے حکم نازل فرما۔ قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ جوا اور شراب بڑے گناہ ہے۔ دوستو، جب یہ پہلا حکم آیا تو کچھ لوگوں نے خود کو شراب پینے سے دور کر لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ اے مالک، واضح حکم نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک اور جگہ پر حکم نازل فرمایا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب یہ حکم آیا تو مزید کچھ لوگوں نے خود کو شراب سے دور کر لیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے مالک، شراب کے حوالے سے واضح حکم نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری اور آخری مرتبہ جو شراب کے حوالے سے حکم نازل فرمایا کہ جوا اور شراب گندی چیزیں ہیں، ان سے دور رہو، اور اس کے بعد دین اسلام میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شراب پیے تو انہیں کوڑے لگاؤ، اور پھر پیے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر پیے تو پھر انہیں کوڑے لگاؤ۔ شراب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 آدمیوں پر لعنت کی، جن میں شراب کو نچوڑنے والے، نچوڑوانے والے، شراب کے پینے والے، اس کے لے جانے والے، اس کے منگوانے والے، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس کے، اور اس کے پلانے والے اور اس کے بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے اور اس کو خریدنے والے، اور جس کے لیے خریدی گئی ہو، وہ تمام آدمی اس میں شامل ہے۔ دوستو، اگر اس واقعے کی ہم بات کریں جس کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا، تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک شخص
جو کہ شراب کا عادی تھا، اور وہ اپنے دوستوں کی محفل میں شراب اور رقص و سرور کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ شراب میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی پھول سی بیٹی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کی بیوی اور بیٹی گھر پر سو رہے تھے کہ یہ شخص شراب کے نشے کی حالت میں گھر آیا تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ہی ننھی سی بیٹی کا پیٹ کاٹ دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید اس کی چھوٹی سی معصوم سی بیٹی کسی غلط کام میں ملوث تھی۔ دوستو، اس ویڈیو کے حوالے سے یہ تو بتایا جا رہا تھا، لیکن اگر دوستو اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بچی ایک ایسی جیکٹ پہن چکی تھی کہ جس میں سے یہ نکل نہیں پا رہی تھی یا اس جیکٹ کو اتارا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا اس باپ نے اس جیکٹ کو کاٹ کر اس بچی کے جسم سے الگ کر دیا۔ لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ باپ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیٹی کا پیٹ ہی کاٹ دیا۔ لیکن دوستو، شراب پینے کی اجازت تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ وہ ہوگا جو شراب کا نام بدل کر اس کو حلال کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی ایسا ہی ہے جیسے بتوں کا پجاری ہو، اور شراب پینے والے کو سور کا، اور شراب بیچنے والے کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ شراب بیچنے والوں کو تو سور کا گوشت بھی بیچنا چاہیے، کہ دونوں چیزیں ہی حرمت میں برابر ہے، اور جو مر گیا جو شراب پیتا تھا اور جو اس کا عادی تھا تو وہ آخرت میں اس کو نہیں پیے گا، یعنی وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ دوستو، شراب پینے کے حوالے سے اور اس کو منع کرنے کی حکمت کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ اس موقع پر یاد آیا ہے کہ جب ایک روز حضرت بہلول دانا حضرت ہارون رشید کے دربار میں ایک روز پہنچے تو وہاں شراب کی محفل چل رہی تھی اور رقص و سرور بھی جاری تھا۔ لیکن ہارون رشید نے جب دیکھا کہ بہلول دانا آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی نصیحت کریں گے، اس سے پہلے میں ایک سوال کر دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بتائیے بہلول دانا کہ کیا انگور کھانا حلال ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ بالکل حلال ہے۔ اس نے کہا کہ کیا پانی پینا اور دھوپ میں بیٹھنا حلال ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ بالکل، جتنا مرضی پانی پیو اور جیسے بھی آپ دھوپ میں بیٹھو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ جب انگور اور پانی کو ملا دیا جائے اور اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو پھر وہ کیوں حرام ہے؟ بہلول دانا مسکرائے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جو امید ہے کہ اس کے جواب میں آپ کو اپنا جواب بھی مل جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں ضرور، سوال پوچھئے۔ بہلول دانا نے کہا کہ کیا کسی شخص کے سر پر مٹی ڈال دی جائے تو اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں۔ بہلول دانا نے کہا کہ کیا اس کے سر پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہلول دانا نے کہا کہ اگر اسی پانی اور مٹی کو مکس کر کے ایک اینٹ بنا دی جائے، پھر اسے دھوپ میں رکھا جائے اور پھر جب وہ خشک ہو جائے تو اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ ہارون رشید مسکرا کر کہنے لگا کہ بہلول کیسی باتیں کرتے ہو، اس کا تو سر پھوٹ جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے جب پانی اور مٹی کو ملا کر اینٹ کی صورت میں اس کے سر پر مارا جائے تو اس کا سر پھوٹ جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ جب پانی اور مٹی کو ملا کر اینٹ کی صورت میں اس کے سر پر مارا جائے تو اس کا سر پھوٹ جائے گا۔ اسی طرح جب پانی اور انگور کو ملا کر دھوپ میں رکھا جائے گا تو یہ شراب بن جائے گی جو کہ دین اسلام میں حرام ہے اور اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس شراب سے دور رکھے اور دیگر تمام قسم کے نشوں سے بھی دور رکھے اور اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔